Welcome to the YouTube channel of PATF E-Competition. PATF, leading towards independence. السلام علیکم، میرا نام امان اللہ ہے۔ میرا تعلق ضلع چنیوٹ پنجاب پاکستان سے ہے۔ میرے والد کا نام ریاض احمد ہے اور آج مجھے جس موضوع پر تقریر کا موقع دیا گیا ہے وہ ہے فلسطین کی صورتحال پر اظہار خیال۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ہوں مسلم حرم کی پاس بانی کے لیے، ایک ہوں مسلم حرم کی پاس بانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشغر۔ جناب صدر محفل اور حاضرین محفل کی خدمت میں سلام عرض ہے۔ آج مجھے مسئلہ فلسطین پر نوحہ خوانی کرنی ہے۔ قبل اس کے کہ میں بلا تعطل لفاظی گولہ باری اغیار کے کردار پر شروع کروں، پہلے مجھے اپنوں کا محاسبہ کرنا ہے۔ مجھے پوچھنا ہے اربوں مسلمانوں پر حکمرانی کرنے والے 56 ممالک کے مدہوش حکمرانوں سے کہ چند لاکھ افراد پر مشتمل آبادی والا بدمعاش اسرائیل اتنا بدمست ہاتھی کیوں معصوم ننھے بچوں کی لاشوں کے پرخچے اڑا کر اربوں مسلمانوں کا تمسخر اڑاتا پھرتا ہے۔ مجھے گربان پکڑ کر پوچھنا ہے اس پہلے اسلامی ایٹمی ملک کے سربراہ کا کہ تمہارے ہوتے ہوئے بے بس مسلمانوں پر کیوں اندھا دھند میزائل داغے جا رہے ہیں۔ جناب صدر، مجھے پوچھنا ہے جوتی کی نوک پر رکھ کر اس سربراہ مملکت سے بھی جو تیل کی پیداوار سے دنیا بھر کی معیشت کا چکا چلا رہا ہے، مگر اپنی اسی طاقت سے فلسطینی بچوں کو یتیم اور خواتین کو بیوہ ہونے سے روکنے کے لیے کوئی کردار پیش نہیں کر رہا ہے۔ میں تھوکتا ہوں ایسے سربراہ کی معاشی سوچ پر جس کو صرف اور صرف اپنی عیاشیاں عزیز ہیں۔ مجھے پوچھنا ہے پہلے اسلامی ایٹمی بم تیار کرنے والے سے کہ اسلامی ایٹمی بم کو معصوم فلسطینی بچوں اور عورتوں کی چیخو پکار، آہوں اور سسکیوں کے زخموں پر نمک کے طور پر مشروط کیوں نہیں کیا گیا۔ مجھے پوچھنا ہے خطبہ حج دینے والے حضرت سے بھی کیوں نہیں آج تک فلسطینیوں کی آزادی تک کے لیے حج کو مؤخر کرنے کا فتویٰ دیا۔ مجھے 32 ممالک کی اتحادی فوج کے سربراہ کو بھی دھتکارنا ہے جس نے ابھی تک نہ ہی تو مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا اور نہ ہی اسرائیل کے ظلم کو ظلم کہا اور نہ ہی ننھے بچوں کی گرد آلود لاشوں کی تدفین کی فکر کی۔ اور پوچھنا تو مجھے ان سے بھی ہے جو رشیا اور امریکہ کو شکست فاش دینے اور اسلام کا اصلی اور حقیقی چہرہ ہونے کے دعوے دار ہیں کہ ان سے چند لاکھ آبادی والا ملک قابو میں کیوں نہیں آ رہا ہے، اور کیوں ان کے خلاف جہاد کرنے والے کو جنت میں حوریں نہیں ملیں گی، کیوں نہیں مٹھی بھر ریاست کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے۔ جناب صدر، مجھے تو آپ سے بھی پوچھنا ہے کہ ہمارا نظام تعلیم ہمارا کیوں نہیں ہے۔ ہم نے اگر ڈاکٹر، انجینئر، سائنسدان وغیرہ بننا ہوتا ہے تو کیوں آج تک اپنا نصاب مرتب نہیں کر پائے؟ کیوں ایسا نظام تربیت آج تک نہیں لا سکے کہ جو ہمیں اتحاد امت کے نظریے سے آشنا کروا سکے؟ ہمیں کیوں نہیں درد محسوس ہوتا جب دنیا کے کسی بھی کونے میں کسی بھی مسلمان کو درد ہو؟ مجھے پوچھنا تو اس کمیٹی کی تقریب سے بھی ہے کہ جس نے اس موضوع کو منتخب کر کے مجھے خون کے آنسو رلایا، میری بے بسی کا مذاق اڑایا۔ آخر کیوں ہمارے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے؟
کیوں ہم مسلمان ہی معاشی، تعلیمی، عسکری اور معاشرتی پستی اور تنزلی کا شکار ہیں؟ جناب صدر، مجھے غیروں کو کچھ نہیں کہنا، غیر تو غیر ہی ہوتے ہیں۔ مجھے گلہ ہے تو اپنوں سے ہے، مجھے شکوہ ہے تو اپنوں سے ہے، اور مجھے شکایت بھی انہی نام نہاد اپنوں سے ہے۔ جب میرے شکووں کا جواب مل جائے گا تب نہ ہی تو فلسطین مقبوضہ رہے گا اور نہ ہی کشمیر مقبوضہ رہے گا، نہ ہی کشمیر مقبوضہ رہے گا۔ پاکستان زندہ باد۔